جی محرم کے دن چل رہے ہیں، اکثر سوال ہوگا محرم کے مہینے کے اندر شادی کی جائے گی، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہ جانے یہ بحثیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے کے اندر شادی کی جائے گی، یہ عام مہینوں کی شادی سے بہت زیادہ بڑا گناہ بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا اور جائز بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر دونوں صورتیں ہوتی ہیں، وہ صورتیں سمجھنے والی ہیں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے تو پھر کبھی کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے ہمارے دین اسلام کے اندر یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ نے قرآن پاک میں حرمت والے، عزت اور عظمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر مہینوں کی ترتیب 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں جو اللہ نے رکھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ترتیب 12 مہینوں کی اللہ نے رکھی۔ پھر اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، اللہ کی حدودات کا خیال کرنا اور حرام کاموں سے بچ کے رہنا۔ یعنی کہ حرام کام تو پورے سال میں ہم نے بچ کے رہنا ہے، ہم پر لازم ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر چونکہ یہ مہینے اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، خاص طور پر ان مہینوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر گناہوں سے خاص طور پر بچ کے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پورا سال گناہ کرنا گناہ ہے، اس کا عیب ہے، حرام کام میں مبتلا ہونا، سر پر گناہ آئے گا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر بقیہ دنوں کی نسبت سے زیادہ عیب آتا ہے، زیادہ بڑا گناہ آتا ہے۔ ایک تو گناہ جو کام کیا حرام کام اس کا گناہ ہے، اور ایک ان عزت والے حرمت والے مہینوں کی لاج اس نے نہیں رکھی جو اللہ نے بیان کی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کی حدود کا جو خیال نہیں کرتا اصل میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہی انسان ہے۔ تو اپنے جان پر ظلم کرنا اللہ نے ان 4 مہینوں میں خاص طور پر منع کیا، اور یہ جو 4 مہینے اور وہ ان میں محرم بھی آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ اللہ کی بارگاہ کے اندر، اگر تو مروجہ طریقے سے جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں، مروجہ طریقے سے مراد یہ ہے کہ شادی اس انداز کے اندر ہونا جس کے اندر حدود اللہ کی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے اندر اختلاط ہو رہا ہے مرد و زن کا، جس کے اندر اوپنلی ڈانس ہو رہا ہے، جس کے اندر فحش ہو رہا ہے، جس کے اندر کوئی خیال حدود اللہ کا قائم نہیں رکھا جا رہا، یا جس میں ایسی رسومات آپ نے داخل کر دیں کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو، بلکہ وہ رسمیں صراحتاً دین اسلام کے مخالف رسومات ہوں، اس انداز کے اندر محرم میں جو بھی شادی کرے گا عام مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ ملے گا، بالکل ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچ کے رہو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل علم کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر خرافات پر مبنی شادی کا انتظام آپ نے مہینے میں کیا یا حرمت والے دیگر مہینوں میں کیا تو زیادہ بڑا گناہ ہوگا عام مہینوں کی اور عام دنوں کی نسبت۔ یہ وہ وجہ ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھ لیں کہ اگر کوئی نکاح کی محفل منعقد کرتا ہے، ایجاب و قبول کرتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی خرافات نہیں ہے، وہ بالکل پیورلی ایک نکاح کی محفل منعقد کرتا ہے، یا رخصتی ہوتی ہیں ان دنوں کے اندر محرم کے مہینے کے اندر، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اللہ نے منع کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ آپ نے کوئی اس کے اندر حدود اللہ سے تجاوز کیا، تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ سب سے بڑی دلیل دیکھیے گا کہ عند تحقیق جو سب سے مضبوط بات ہے، آپ ابن کثیر کو بھی پڑھیے گا بدایہ میں، دیگر محدثین کو بھی پڑھیے گا، کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رخصتی ہوئی نکاح کے بعد تو وہ محرم ہی کا مہینہ تھا، یعنی نکاح کے بعد جب فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ، تو عند تحقیق زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ وہ محرم کا مہینہ تھا۔ لہذا محرم کے مہینے میں نکاح ہو یا محرم کے مہینے میں رخصتی ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ خود حضرت علی کی رخصتی اس بات پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ دوسری بات، اللہ نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی۔ جس چیز کی ممانعت ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ممانعت یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ کی حدودات سے تجاوز کیا، اپنی جان پر ظلم کیا،
تو عام مہینوں کی نسبت زیادہ بڑا عیب ہوتا ہے. لہٰذا اگر خرافات پر مبنی شادی محرم کے مہینے میں کوئی کرے گا، ذی القعدہ میں کرے گا، ذی الحجہ میں کرے گا، رجب میں کرے گا، عام مہینوں کی نسبت اس کے اوپر عیب، اس کے اوپر گناہ زیادہ آئے گا. اس وجہ سے خرافات پر مبنی شادی محرم کے دنوں میں زیادہ باعث عیب ہوتا ہے. لیکن خرافات کے علاوہ پیورلی اس کے اندر کوئی خرافات نہ ہو، ایک سنت کے مطابق ایک عمل کو کیا جائے گا، تو حضرت علی کا عمل بھی اس پر دلیل ہے، اور قرآن و سنت کی اجازت بھی اس پر جو ہے بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے کسی مہینے کی، کسی دن کی کوئی قید ارشاد نہیں فرمائی. نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر نکاح کی کوئی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.